آپ سب دروازہ بیٹا بند کر دینا. یا حی یا قیوم برحمتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں. کل ہم نے اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 181 تک جو بات ہم کر رہے تھے اور اس جگہ پر ہم نے اپنی بات کو چھوڑا تھا کہ اے مومنوں کی بات کرتے اللہ نے فرمایا تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی موت کے قریب آ پہنچے تو اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو یا وہ صاحب مال ہو، دولت اس کے پاس ہو، وراثت ہو، تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے، اور یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا جو والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ کیا جا چکا. سورہ نساء میں جب اللہ کریم نے سارے لوگوں کے رشتہ داروں کے جو وراثت میں حصے تھے جب مقرر کر دیے تو اب بندہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا. باقی میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ اپنی ساری پراپرٹی کا تیسرا حصہ تقریباً 33%، 1/3 وہ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو جو وراثت میں جو حصے دار ہیں ان کو وصیت نہیں کر سکتا. ان کو وہی ملے گا جو اللہ نے حصہ مقرر کر دیا. اور دوسرا میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ باپ یہ حق نہیں رکھتا کہ وراثت میں کسی کے حق کو ختم کر دے یا کسی کے حق کو بڑھا دے یا کسی کے حق کو کم کر دے. کیوں کہ یہ جو وراثت کا قانون دیا ہے یہ رب کریم نے دیا ہے. اور جب اللہ کریم فرماتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے، اور مالک السماوات والارض کہ آسمانوں زمینوں کا مالک تو وہ ہے. اب جو انسان کو دیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بطور امانت دیا جاتا ہے. جی اگر ہم سمجھیں تو ہم تو مالک بن جاتے ہیں نا جی. اب یہ اللہ کی رضا پر ہے، اللہ کی منشا پر ہے کہ وہ کس کو کتنا دیتا ہے، لیکن وہ ہوتا وہ امین ہی ہے. یاد رکھیے گا وہ امانت داری ہوتا ہے. بھئی آپ اپنی طرف ذرا دھیان کر کے دیکھیں نا، آپ کا دادا تھا وہ چلا گیا آپ کے باپ کو دے گیا، آپ کے باپ دنیا سے چلے گئے، میرے باپ دنیا والد صاحب اللہ جل نصیب کرے سب کے والدین کو جو چلے گئے وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ مجھے دے کر چلے گئے. اب جب میں جاؤں گا تو میرے پاس جو کچھ ہے جو میں نے کمایا جو اکٹھا کیا وہ سارے کا سارا میں اپنی اولاد کو دے کر چلا جاؤں گا. تو میں تو فقط امانت دار ہوں جی، مالک نہیں ہوں. یہ مالکی کا تو تصور ہی اللہ نے ختم کر دیا. مالک اس نے کہا ہے ہی میں، ساری آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ہے ہی میرے لیے اور مالک بھی میں ہی ہوں. بس میں تجھ کو دیتا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں جی. تو یہ اللہ کریم یہ سمجھا رہا ہے کہ جب ہے ہی نہیں تیرا تو پھر تو اپنی مرضی سے کیسے تو خرچ کر سکتا ہے. اب خرچ بھی مومن نے جو یہ مانتا ہے کہ سارا کچھ اللہ کا ہے اس نے خرچ بھی اللہ کی مرضی سے کرنا ہے کیونکہ ہے اس کا جی. یہ تصور کی بات ہے میرے بھائیوں، جو ہم اپنے جاگزینی کر اپنے اندر یہ بٹھا نہیں سکے یہ تصور کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ میرا ہے جبکہ وہ اللہ کا ہے. جب یہ بندہ تصور باندھ لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ ہے، کیا پھر کس کی مرضی سے خرچ کرے گا؟ اللہ کی.
میں آپ کو کچھ پیسے کر دیتا ہوں، یار یہ 10,000 ہے، 20,000 ہے، 30,000 ہے، یار یہ لے جاؤ، اس کو ایسے خرچ کرو، اتنے اس کو دے دو، اتنے اس کو دے دو، اتنے اس کو دے دو، تو پھر اس میں آپ کی مرضی کیوں؟ کہ وہ میں نے دی ہیں آپ کو، اس مال کا مالک میں تھا، اب اس کو خرچ کرنے کی مرضی آپ کی شامل نہیں ہو سکتی۔ یہی قانون ہے، یہی قاعدہ یاد رکھیے گا، جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا، اللہ نے فرمایا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے تجھے دیا، ساری بات ہی کھول کر بتا دی، اب ہم نہ سمجھے تو ہماری مرضی، جو کچھ ہم نے تجھ کو دیا اس میں سے خرچ کیا کر۔ اب خرچ کرنے کے طریقے ہم نے پچھلی سورہ آیت نمبر 177 میں اللہ کے نے بتا دیا، اس طرح خرچ کرو، اس طرح خرچ کرو، اس طرح خرچ کرو۔ تو نہ خرچ کرنے میں بندہ مومن اپنی مرضی کر سکتا ہے، اور یہ وصیت کی جو بات کی وہاں پر بھی انسان اپنی مرضی جو اللہ نے قانون دیا اس کے مطابق چلیں گے۔ اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ 60 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مگر جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت کے ذریعے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے دوزخ ضروری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ مثال یہ دیکھیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کوئی شخص ہے، یہ حقوق العباد کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کریم کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں بندوں کے حقوق جو ہیں وہ کتنے مقدم ہیں، ان کی فوقیت کیا ہے، جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہم بس ماتھے پر محراب ڈالنا جو ہے نا اس کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، بس ماتھا رگڑتے جائیں مسلح پر تاکہ ماتھے پر محراب بن جائے، ہاتھ میں تسبیح لے کر ہم اس کو منکے پہ منکا پھیرتے جائیں تاکہ لوگ ہمیں اچھا جانیں۔ یہ تصور جو ہے نا اللہ کریم اس کو رد کرتا ہے۔ عبادت اپنی جگہ، عبادت کے بغیر تو انسان مسلمان اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں جوڑ سکتا، لیکن جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ 60 سال کوئی اگر شخص مرد ہو یا عورت، کل زندگی سمجھ لینا، اگر آج کی ٹوٹل زندگی دیکھیں نا، آج کی جو ایوریج ایج ہے نا پاکستانی مرد کی جو عمر ہے وہ 57-58 ایئر ہے، 60 سال بھی نہیں بنتی، 56-57 سال ایوریج عمر ہے پاکستانی مرد کی۔ تو سمجھ لیں کہ 60 سال جو آقا کہہ رہے ہیں کہ ساری عمر ہی، کہ ساری عمر اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن کیا کیا؟ جاتے ہوئے وہ وراثت میں کسی کو نقصان پہنچا گیا۔ بھئی کسی بیٹے سے ناراض تھا، کسی بیٹے نے اس کی خدمت نہ کی، اس کا کہا نہ مانا، تو اس کو وراثت میں سے نقصان پہنچا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص 60 سال عبادت کرنے والا بھی اگر کسی کو وراثت میں نقصان پہنچائے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے جو اللہ کریم کی کیوں دوزخ میں جائے گا کہ اس نے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کیا، اور دوسری بات سب سے بڑی بات کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا مقدر دوزخ کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے، پرہیزگاروں پر۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر جس شخص نے سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سننے کے بعد کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے وصیت کی مرتے وقت، اب تو دور ہے نا لکھی جاتی ہیں یا نہیں بھی لکھی جاتی، بندہ بڑے قابل اعتماد بندے کو کہا جاتا ہے کہ یار میرا آخری وقت ہے تو اس طرح کرنا، میری یہ پراپرٹی ہے ایسے تقسیم کرنا، میں نے فلاں کو قرض دینا ہے یا فلاں کا دینا ہے، یا یہ یہاں خرچ کرنا یا یہاں خرچ کرنا، وصیت کر جاتا ہے زبانی، یا لکھ کر بھی کسی کو دے جاتا ہے امانتاً کہ میرے بعد میرے مال کا ایسے کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس شخص نے سننے کے بعد اسے بدل دیا، آپ کے بھائی اپنے بھائی کو وصیت کر گیا، اپنی بہن کو وصیت کر گیا، کسی عزیز کو وصیت کر گیا، تو اس نے اپنے کسی مخلص کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی پیار والے کو نوازنے کے لیے
وصیت میں رد و بدل کر دیا، جو جانے والا کہہ کر گیا تھا اس میں تبدیلی کر دی، اس وصیت سننے والے نے یا جس کے پاس وصیت پڑی ہوئی تھی، تو اللہ کہتا ہے بس اس پر ہی گناہ ہوگا، جو اس نے کمی بیشی کر کے لوگوں کو تقسیم کیا، لینے والوں پر وہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ اس پر ہوگا جس نے وصیت بدلی، وصیت کرنے والے کی بات کو تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ کہتا ہے بے شک اللہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے کہ تو نے تو بدل دیا اپنے عزیزوں کو یا اپنے تعلق والے کو نوازنے کے لیے، لیکن یہ تو بھول گیا کہ میں ہر بات سنتا بھی ہوں اور ہر چیز کا خوب علم بھی رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب دوسری بات اللہ کریم نے کی کہ جو وصیت کرنے والا ہے اگر وہ وصیت کرتے ہوئے ڈنڈی مار رہا ہے، وصیت کرتے ہوئے ڈنڈی مار رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب جو بندہ اس وصیت کرنے والے کو سیدھے راستے پر لے کر آئے، ان کے درمیان صلح کرانے کا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ حق جو ہے نا اس پر لے کر آئے ان کو، جو جس کا حق ہے اس کو دے، جو جس کا قرآن و سنت کے مطابق جو حق ہے وہ اس کو اگر دے، نہ کسی کو زیادتی کرنے دے نہ طرفداری کرنے دے، اگر اس کے علم میں ہے تو اللہ کہتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے علم میں یہ بات آتی ہے اگر خاندان میں رشتہ داروں میں کہ میرا چاچا تھا یا میرا تایا تھا یا میرا ماما تھا یا میرا کوئی رشتہ دار ہے وہ وصیت کر گیا اور وصیت وہ جو ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اس بندے کو مداخلت کرنی چاہیے اللہ کے حکم سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہے کہ نہیں بھائی تیرے باپ نے یہ زیادتی کی ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتا قرآن و سنت کی روح سے، لہٰذا یہ طریقہ ہوگا۔ میں کوئی کہتا ہے کہ میری آدھی جائیداد جو ہے وہ مسجد کو دے دیں، جی میری آدھی جائیداد، مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں مرنے سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میری آدھی جائیداد مسجد کو دے دیں، تو شرعی طور پر میں آدھی جائیداد مسجد کو نہیں دے سکتا۔ تو اگر میں وصیت لکھ گیا، میں تو لکھنے کے بعد چلا گیا، لیکن جب وہ وصیت کی امپلیمنٹ کا وقت آئے گا، وصیت کو لاگو کرنے کا وقت آئے گا، تو وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وصیت کو صادر کرنے والے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر یہ حق ہے کہ اگر اس میں کوئی طرفداری کی گئی ہے، کسی کو زیادہ نوازا گیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو کا مطلب ہے کہ بیٹھ کر جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق اس کی تقسیم کرو۔ جو یاد رکھیے گا جو وصیت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف دی جائے گی وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں بچے گی۔ تو اللہ کہتا ہے بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے، کہ غلطی کوتاہی لغزشیں جو بھی کر جائے انسان، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربانی کرنے والا بھی۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ ہیں جس کی وجہ سے پہلے روزے جو فرض کیے گئے نا، یہ بھی جو طویل قبلہ کا واقعہ تھا نا، اس کے بعد جو ہے نا فوراً رمضان میں اللہ کریم نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری سب پر روزہ فرض تھا، سب پر روزہ، اس کی حیت ہو سکتا ہے اور جیسے عیسائی رکھتے ہیں وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، رات کو کھاتے ہیں پھر دوسرے رات کھاتے ہیں، یہ پتہ نہیں ان کی کتاب میں ہے یا نہیں ہے کہ روزے سب ہی رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، یا اور جن کو ہم یہودی عیسائی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان ہی تھے، حقیقت میں وہ اس وقت وہ مسلمان ہی تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو وہ مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ اس وقت مسلمان ہی تھے، تو روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔
تو اب مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے، تو اللہ کہتا ہے اسی طرح جس طرح ان لوگوں پر میں نے فرض کیے تھے تم پر بھی فرض کیے گئے۔ اور فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں نا جو اللہ بیان کرتا ہے، ان کا جو ظاہری مقصد ہم لیتے ہیں نا وہ مقصد نہیں ہوتا، اس کے باطن میں ایک مقصد ہوتا ہے حکم میں، جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اب 30 روزے اللہ کریم نے فرمایا، 29 یا 30 روزے کے مہینے رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم کرتے کیا ہیں؟ روزے میں فرض کیا ہے؟ بس فجر کے وقت کھاؤ اور اس کے بعد کچھ نہیں کھانا، اور باقی جو انسان کی زندگی کے ساتھ معاملات ہیں، اپنے جائز معاملات کچھ ایسے جو اللہ نے ممنوع کر دیا، جیسے اپنی بیوی کے پاس جانا۔ تو اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ جی کیا اللہ کریم جو اپنا رزق دیتا ہے انسانوں کو، اس کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ 30 دن ناگا کر لو تاکہ میرے جو میں رزق تقسیم کرتا ہوں اس کا سٹاک میں کمی نہ ہو جائے؟ جی بھئی آپ روزہ رکھیں، ساری کائنات روزہ رکھ لے تو تب بھی، یا ساری کائنات 3 کی جگہ 6 ٹائم کھانا شروع کر دے تب بھی اس کے رزق میں کوئی کمی، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو اللہ کیوں مجھے بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ اس کے پیچھے جو محرک ہے نا وہ یاد رکھیے گا، لعلکم تتقون، یہ ہے وہ بات جو اللہ کی سمجھانا چاہتا ہے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تم جو لوگ روزے رکھتے ہیں نا، جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ اپنی کیفیت کو جانتے ہیں کہ روزے دار کی کیفیت جو روزہ رکھتے ہوئے یا رکھتے ہوئے پورا دن ہوتی ہے وہ سال کے باقی دنوں میں نہیں ہوتی۔ انسان گالی نکالنے سے بچتا ہے، برائی کرنے سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے بچتا ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں نا یہ آٹومیٹکلی انسان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں روزے کی ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک مہینہ ایسا میں نے تجھ کو دیا ہے جس میں تم اپنی روحانی طور پر جو ہے ٹریننگ کر لو۔ جیسے فوج کی ٹریننگ کی جاتی ہے نا، سال کے بعد دو سیزن آتے ہیں، بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں تو فوجیوں کو باہر نکال لیتے ہیں، اور بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں تب بھی فوجیوں کو باہر نکال لیتے ہیں تاکہ اگر گرمی یا سردی کے موسم میں جنگ آ جائے تو یہ عادی ہوں، یہ عادی ہوں۔ اسی طرح اللہ کی پریکٹس کرا رہا ہے۔ ایک تو اس کا سب سے بڑا یہ ہے، اس کے پیچھے محرک ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ بھوکے رہنے والے پر کیا گزرتی ہے اور پیاسے رہنے والے پر کیا گزرتی ہے، تمہیں احساس پیدا ہو۔ اور دوسرا تمہاری جو اندر چھپی ہوئی روحانیت ہے نا جو دب جاتی ہے انسان کے زندگی کے معاملات میں، کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، اس روحانیت کو اللہ کریم زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کا جو محرک اللہ جو چاہتا ہے نا وہ یہ ہے کہ تو اب اس مہینے میں تھوڑا سا دنیا سے کٹ جا، تھوڑا سا دنیا سے کٹ جا، زیادہ وقت میرے لیے نکال۔ اور آپ جانتے ہیں جو تراویح تو وہ ایک علیحدہ ہے نا میتھڈ، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینہ جب آ جائے نا، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے، تو اپنے تائیں کوشش کریں کہ اپنی کاروباری معاملات کو کم کر لیں، محدود کر لیں، کچھ نہیں بگڑتا انسان کا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق اپنا زیادہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے جیسے جسم کی خوراک ہے نا ویسے روح کی بھی خوراک ہے، اور یہ روح کی خوراک کا اللہ کریم نے بندوبست کیا جو 30 روزے آپ کو رکھوائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو محض بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اس کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ بھائی اگر چوری ویسے ہی ہے، چکاری ویسے ہی ہے، گالی گلوچ ویسے ہی ہے، جھوٹ ملاوٹ غیبت، بھائی جو اعمال آپ 11 ماہ کرتے ہیں وہی اعمال آپ 12ویں مہینے میں بھی کرتے ہیں، تو روزہ آپ نے کیا رکھا؟ ایسے منہ باندھنے کی ضرورت؟ تو آقا نے فرمایا وہ بھوکے اور پیاسے ہی بس رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل، روزہ رکھا بھی تو روزے دار نہ ہوا۔ تو جو اللہ کریم کا منشا ہے کہ تو بندہ مومن بن جا، اب سارے معاملات جو تو کرتا ہے نا، جو جائز نجائز جو بھی تو کرتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے، میں تجھے موقع فراہم کرتا ہوں، ریاضت کر لے، مجاہدہ کر لے۔
اپنے من کو مار. اچھا بھوکا آدمی لڑ سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. جو سخت بھوکا آدمی ہے اس کی زبان سے بات نکل سکتی ہے؟ وہ کیا کسی کو گالی نکالے گا؟ اب جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے نا، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جتنا مرضی طاقتور ہو، روزے جو ہیں وہ سردیوں کے ہی کیوں نہ ہوں، 15 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ بھی ہو، لیکن جب عصر کے بعد کا وقت آتا ہے تو بندہ نڈال ہو جاتا ہے. وہ کچھ کرنے کے تو اللہ کہتا ہے کہ نفس کو مار اپنے کو. اور جو زیادہ کھانے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کا نفس جو ہے وہ زیادہ پلتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ فقر جو کرنے والے جن کو ہم کہتے ہیں فقیر، حقیقت میں فقیر، یہ مانگنے والے نہیں. اولیاء اکرام، صالحین، انبیاء اکرام یہ کیوں کم کھاتے تھے؟ اس لیے کہ زیادہ کھانا نفس کو طاقتور کرتا ہے. جن لوگوں نے رت جگہ کرنے ہوتے ہیں نا، جو راتوں کو جاگتے ہیں، ہماری طرح نہیں ڈکا پیٹ بھر کے کھایا تو پھر آنکھ کیسے کھلے گی؟ وہ تو کھانا کھاتے ہی بندہ گرتا ہے ایسے. تو جنہوں نے رت جگہ کرنے ہوتے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کھانا پھر نیند لے کر آئے گا. تو یہ اللہ کریم پریکٹس کرانا چاہتا ہے، یاد رکھیے گا. اور اس کے پیچھے اللہ کو آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اس حکمت کو سمجھنا چاہیے. معاذ رسم سمجھ کر، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے، فالو نہیں کرتے، حکمت کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ مجھے بندگی سکھا رہا ہے، کہ میرے گھر میں کھڑا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، عزت و نیازی کر رہا ہے، مجھ سے وعدہ کر رہا ہے، اس وعدے کو یاد بھی رکھ. جو میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں اس کو بھول نہ جا. تو وہ بھی ہم رسم ہی پوری کرتے ہیں. جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں، ہم نے کبھی پورے کرنے کی کوشش کی نہیں، بس اللہ اللہ سلام پھیرا ہو وہ گئے. یہی حال ہم نے رمضان کے ساتھ کر رکھا ہے. بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں فائدہ نہیں ملتا. جیسے ہی بس 29 کے دن میں ہوتا ہے یار تری آنا کدھرے ہو جائے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تری آنا کدھرے ہو جائے بڑی اگر 30واں روزہ ہو جائے تو چہرے مرجھا جاتے ہیں. حالانکہ جس نے 29 رکھے ہیں، ایک رکھنے میں کیا، وہ کون کس کے چہرے مرجھا جاتے ہیں؟ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ روحانی مضبوط نہیں ہوتا. ورنہ تو جو اللہ والے ہیں نا، ان کا تو سارا سال ہی روزے چلتے ہیں. سال کے 365 دن وہ روزے ہی رکھتے ہیں. جو جس نے اپنا پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں، وہ روزے میں ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ رات کو صرف 2-3 کھجوریں آپ لیتے تھے اور تھوڑا سا پیالہ دودھ کا، بکری کا، بس یہ آپ کا کھانا تھا. اور جو کی روٹی اگر میسر آ جاتی تو کسی وقت وہ کھا لیتے. پیٹ بھر کے کھانے والا تصور جو ہے نا وہ تو ہمارے تو دسترخوان. اور پھر الٹا یہ کہ جب ہم روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ٹیبل پر؟ اللہ اکبر. ماڑے سے ماڑا بندہ بھی جو ہے نا 3 دن کا کھانا آگے لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرا روزہ سی جی. تو یہ اس لیے میرے دوستو کہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ کمزور ہے. تو اللہ کی یہ چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو طاقتور کر. اور یہ 30 دن کی ریاضت اگر بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بندہ 30 دن کی یہ ریاضت کر لینا، خدا کی عزت کی قسم، باقی سال کے جتنے دن بنتے ہیں 335 دن، بندہ کبھی پھر رحمان کے ساتھ غفلت نہیں کرتا. ہم جو 30ویں دن ہی غفلت کے مرتکب ہو جاتے ہیں نا، ہم دن گن گن کر گزارتے ہیں، باقی 29 رہ گئے نہیں، باقی 28 رہ گئے نہیں، باقی 26 رہ گئے نہیں، باقی 27 رہ گئے. تو امر ضرورت اس چیز کی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی حکمت کو جانا جائے. یہ میں نے ایک اسپیکٹ صرف بیان کیا ہے، اس میں اور بڑی اللہ کریم کی حکمتیں ہیں کہ فقط اتنی ہی چیز کو اپنا لینا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے نفس کو مضبوط کرتا ہے، انسان کی روح کو مضبوط کرتا ہے، اور انسان کے وہ جو نفس امارہ ساتھ لگا ہوا ہے نا، شیطان جو ہے، اس کو شکست دیتا ہے، شکست دینے میں مدد دیتا ہے. اسی پر ہی اگر انسان مجاہدہ اور ریاضت کر لینا تو انسان کی زندگی کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم واپسی اسی روپ میں آ جاتے ہیں، وہی رنگ، وہی روپ، وہی چال، وہی ڈال. تو پھر میرے بھائیوں روزے رکھیں یا نہ رکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر 30 دن رکھنے کے بعد بھی آپ نے اسی طرح زندگی بسر کی تو پھر آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں سیکھا، محض بھوکے اور پیاسے رہے، محض بھوکے اور
2 منٹ اور لگیں گے. اللہ کریم نے جو اس کا اجر رکھا ہے نا، یاد رکھیے گا. اللہ کہتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب میں نے مقرر کر رکھا ہے. ہر نیکی کا ثواب 10 گنا دوں گا، 70 گنا دوں گا. پھر انسان کے عقیدے کے مطابق، انسان کے مجاہدے کے مطابق، انسان کی نیت اور خلوص کے مطابق 700 گنا، 7 لاکھ گنا. اللہ کہتا ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے نا، اتنا میں دوں گا. روزے کی جو ہے نا نیکی، وہ میں جانتا ہوں بس. وہ کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ کتنا دینا میں نے. اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی بات. پھر اللہ کریم یہ فرما کے صلی کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے دار جو ہے نا وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے روزہ رکھتا ہے. باقی باتوں میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے نا جی. روزے میں ریاکاری، آپ کیلے غسل خانے میں بھی ہوں گے تو پانی نہیں پئیں گے جی، نہیں پئیں گے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے رکھتا ہے. تو اللہ نے اس کا اجر کیا رکھا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کہتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے 2 خوشیاں رکھی، فرتان. ایک خوشی اس کی افطار کے وقت، جب بندہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے نا، چاہے پانی سے ہی افطار کیوں نہ کرے، جو لذت، جو خوشی انسان کو اس وقت میسر آتی ہے وہ روز کھاتا ہے وہ خوشی میسر نہیں آتی. تو اللہ کہتے ہیں ایک تو اس افطار میں میں نے خوشی رکھی ہے، اور ایک خوشی اس وقت ان کو عطا ہوگی جب وہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو اپنا دیدار نصیب فرماؤں گا. یہ ہے روزے دار کی باب ریان. اللہ کریم نے ایک علیحدہ دروازہ رکھا ہوا ہے. بھائی نمازی، حاجی، نیکوکار سارے ادھر جائیں، کوئی ادھر جائے، کوئی ادھر جائے. یہ جو دروازہ ہے نا، یہاں صرف وہ آئیں جو میرے لیے بھوکے پیاسے رہتے تھے. اللہ کریم کیوں ان کے لیے دروازہ مخصوص کیوں کیا؟ وہ روزے داروں کے لیے دروازہ کیوں رکھا صرف؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو میرے لیے بھوکا پیسہ رہتا ہے میں اس کو اپنا دیدار کرواؤں گا. تو وہاں اللہ کریم ان کو بے نقاب دیدار کرانے کے لیے دروازہ کھولے گا کہ یہاں پر جو میرا دیدار کرنے والے ہیں وہ اس راستے سے آئیں. تو اتنا بڑا اجر ہے یہ بھوکا پیاسا اللہ کے لیے رہنا. اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ سارے تکتے رہ جائیں گے، اور یہ اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو کاٹنے والا اللہ کا بے نقاب جو ہے وہ اس دن مکھڑا دیکھے گا. تو اس لیے اس بات کو ہلکا نہ جانیں. ہر عبادت کی حکمت کو، ہر اللہ کے حکم کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے پیچھے اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، بس اس پر اپنی نظر رکھیں. نماز پڑھتے ہوئے بھی کہ رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے سجدوں کا اس کو کیا فائدہ ہے، رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس پر نظر رکھیں. تو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا شروع کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی تغیر آئے گا، اور پھر آخرت میں جو انعامات آپ کو ملنے والے ہیں وہ لوگ عش عش کریں گے آپ کو دیکھ. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے میرے دوستو کہ جہاں ہم عمل کرتے ہیں، عمل کے ساتھ اپنی نیتوں کو درست کریں، تو پھر وہ عمل جو ہے وہ رنگ لگائے گا ہمیں. باقی انشاءاللہ اسے آگے کل مضمون بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.